وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، پہلے خطبے میں ہم تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اور آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اور آپ سے تلقین کرتے ہیں کہ ان گزارشات پر عمل کیا جائے۔ تو ہم نے آج کے خطبے کے لیے امام تقی علیہ السلام کی ایک حدیث کا انتخاب کیا جو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امام فرماتے ہیں لو سکت الجاہل مختلف الناس، اگر جاہل آدمی خاموش رہے نا تو لوگوں میں گڑبڑ نہ ہو، فتنہ نہ ہو، فساد نہ ہو، اختلاف نہ ہو۔ جاہل جب بولتا ہے نا جہالت بکھیرتا ہے تو پھر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو جاہل ہی زیادہ بولتا ہے۔ جو آدمی جس کے پاس علم ہوتا ہے نا وہ کم بولتا ہے، وہ دو جملے بولتا ہے، علم کہتا ہے، اس کے بعد جو باتیں کروں گا وہ فالتو ہیں، علم کے بغیر ہیں۔ لیکن جاہل بولتا رہتا ایک بات کو 10 جملوں میں بیان کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایک مطلب بیان کرنے کے لیے بجائے کہ وہ 1-2 لفظ بولے 20 لفظ بول دیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب اذا کمل العقل نقص الکلام، جب انسان کی عقل بڑھ جاتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے لوگ پسند ہی اسی کو کرتے ہیں جو زیادہ باتیں کریں۔ جو تھوڑا سا بول کر خاموش ہو جائے نا لوگ اس کو نہیں پسند کرتے، کہتے ہیں جو زیادہ باتیں کرے، لوگوں کو ہنسائے، لوگوں کو جو مصروف رکھے، لوگوں کے احساسات اور جذبات سے کھیلے، اس کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جاہل کو خاموش رہنا چاہیے۔ اور پھر جاہل ہی 2 قسم کا ہے، جاہل بسیط اور جاہل مرکب۔ جاہل بسیط اتنا خطرناک نہیں ہے، جاہل مرکب خطرناک۔ کس طرح؟ جاہل مرکب وہ ہوتا ہے جو ڈبل جاہل ہے، جس سے اپنی جہالت کا بھی علم نہیں ہوتا۔ ایک آدمی ہے نا اس کو علم نہیں ہے لیکن اس کو پتہ ہے مجھے علم نہیں ہے۔ ایک آدمی کو علم نہیں ہے لیکن پتہ نہیں ہے علم نہیں ہے، وہ خطرناک ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے فلان جگہ کا ایڈریس کیا ہے اور یہ آپ کو یقین ہے کہ مجھے ایڈریس پتہ نہیں ہے، یہ خطرناک نہیں ہے، یہ زیادہ نقصان دہ نہیں ہے۔ لیکن آپ کو ایک جگہ کا ایڈریس پتہ نہ ہو اور پھر آپ کا یہ دعویٰ پتہ ہے، وہ زیادہ نقصان دہ۔ پتہ نہیں ہے چلے جائیں گے، ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ اگر پتہ نہیں ہے ایڈریس لیکن پتہ ہے کہ پتہ نہیں ہے تو رک جائیں گے، کسی سے پوچھیں گے، تحقیقات کریں گے، گوگل کا نقشہ دیکھیں گے، میپ دیکھیں گے، اس کو آخر میں جگہ کو ڈھونڈ لیں گے۔ لیکن اگر آپ کو علم نہیں ہے اور یہ بھی علم نہیں ہے کہ علم نہیں ہے، وہ خطرناک ہے۔ اور معاشرے میں ان لوگوں کی زیادہ ہو گئے ہیں وہ لوگ، اور خاص طور پہ دین کے معاملے میں اکثر وہ لوگ فتویٰ دے رہے ہیں کہ جن کو علم نہیں۔ افسوس سے یہ ایک اور بات یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہر جگہ کے لیے ایک معیار ہے۔ ڈاکٹر بنیں گے تو اس کے لیے سرٹیفکیٹ چاہیے جی، آپ کو کوئی بھی نسخہ نہیں لکھنے دے گا سرٹیفکیٹ کے بغیر، ڈگری کے بغیر۔ حتیٰ ڈرائیونگ کے لیے لائسنس چاہیے۔ لیکن علم دین عجیب مسئلہ ہو گیا ہے، جو بھی 2 دن کسی مدرسے میں لگا کر آ جاتا ہے بغیر کسی ڈگری کے، وہ دعویٰ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور عوام بھی نہیں دیکھتی کہ اس کے پاس ڈگری ہے یا نہیں، اس مکمل کی ہے تعلیم نہیں۔ عوام نے یہ دیکھنا ہے کہ نعرے صحیح لگوا لیتا ہے، اس کی جو ہے وہ آواز کیسی ہے، لوگوں کو کنٹرول کر لیتا ہے، یہ عوام نے دیکھنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ وہاں سے پوچھے کہ جس مدرسے سے پڑھ کر آیا ہے، مدرسے والوں سے پوچھے کہ اس نے 2 دن لگائے ہیں، 4 دن لگائے ہیں، 5 دن لگائے ہیں، 20 دن لگائے ہیں، یہ ہم تعلیم مکمل کی ہے نہیں کی۔ ڈاکٹری میں آپ 1 دن بھی آپ کا رہتا ہو نا تو آپ کو ڈگری نہیں ملتی۔ 1 دن بھی آپ کا رہتا ہو نا تو آپ کو پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ لباس کو لوگوں نے مذاق بنایا کہ کوئی جو ہے وہ ویسے گزر کر آ گیا ہے، قم سے، مشہد سے، نجف سے، پتہ ہی نہیں ہے کتنا عرصہ پڑھا اس نے، پتہ ہی نہیں اس کو عربی آتی ہی نہیں آتی، عربی پڑھ سکتا ہی نہیں پڑھ سکتا۔ تو کیا ہے، لوگوں نے اس کو سر پر اٹھا لیے اور وہ بھی جو ہے فتوے دے رہے۔
اور ایک اور بات ہوتی ہے، لوگ بعض کو کسی کو اٹھا کر نا سر پہ چڑھا دیتے ہیں، پھر اس کو اتارنا مشکل ہو جاتا ہے. لہذا عوام کو بھی چاہیے کہ ہر آدمی کو اس کے مقام کے مطابق عزت دے، زیادہ دے گا اس کے لیے خطرناک ہے، اپنے لیے بھی. بڑا پیارا واقعہ عرض کیا ہے مولانا روم نے مثنوی میں. وہ ایک آدمی نے گھر کی چھت پر گرمیوں میں سویا ہوا تھا، نہیں گھر کے اندر سویا ہوا تھا، تو دیکھا کہ گدھا شور کر رہا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے گدھے کی آواز بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے، وہ سونے نہیں دیتی آدمی کو، اور وہ بھی وقتہ بے وقتہ شروع ہو جاتا ہے آواز نکالنا. گھر سویا ہوا تھا تو وہ گدھا بار بار آواز نکال رہا تھا. تو اس آدمی نے کہا کہ کیا کرتے ہیں، گدھے کو چھت پہ لے جاتے ہیں تاکہ چھت پہ ہوگا تو آواز وہاں ہوگی تو مجھے نیچے نہیں آئے گی آواز. اب اسے نہیں پتا تھا یہ گدھا ہے، اس کو اوپر اٹھانا خطرناک ہے، زیادہ اوپر چڑھانا خطرناک ہے. وہ گدھے کو اٹھا کر چھت پر لا کر رکھ دیا. گدھے کو اٹھایا اس نے چھت پر رکھ دیا، تو تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ گدھا خود بھی زخمی ہو گیا، چھت بھی اس نے پھاڑ دی ہے. جو کم ظرف آدمی کو اٹھائیں گے نا پھر اس کو نیچے آپ نہیں لا سکتے، وہ اپنے آپ کو بھی زخمی کرے گا اور جو ہے وہ چھت کو بھی پھاڑ دے گا. جس کو ڈرائیونگ نہیں آتی آپ اس کو گاڑی دے دیں گے نا، وہ گاڑی بھی آپ کی تباہ کر دے گا، خود بھی زخمی ہو جائے گا اور روڈ پر اور لوگوں کو بھی نقصان پہنچائے گا. دین کا معاملہ بھی اس طرح ہی ہے کہ آپ اگر کسی ایسے ایرا غیرہ کو سر پہ چڑھا دیں گے اور اس کو آگے بڑھا دیں گے، اور ہر آدمی کو اپنا مقام دیں. اس کا جو ذاکر ہے اس کا احترام عزت ضروری ہے، لیکن یہ نہیں کہ ذاکر کو مولانا بنا لیں. یہ نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ ذاکر کو مفتی بنا لیں، آپ ذاکر کو مجتہد بنا لیں. مداح ذاکر اس اپنی ذاکری کی حد تک رہے، اس کا احترام ہے، رسپیکٹ. ورنہ جو مشہور و معروف واقعہ پہلے بھی شاید آپ کو سنایا ہے، کوئی ایک ذاکر جو ہے وہ دیکھا کہ ذاکری میں زیادہ آمدنی نہیں ہے تو مولانا بن گیا. کہا چلو دونوں کام کریں گے، ذاکری بھی چلتی رہے گی، مولانا کام. یہ نہ ہوا تو وہ اس سے آمدنی ملے گی، اس سے آمدنی ہو جائے گی. لوگوں کو پتہ چل گیا کہ مولانا نہیں ہے. اور پہلے پرانے زمانے میں مشہور بھی ہوتا تھا کہ جوانی میں ذاکری کرتے ہیں، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا آواز کم ہو جاتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے تو مولوی بن جاتے ہیں. چلو اس سائڈ تو نہیں تو اس سائڈ، جس طرح ہوتا ہے نا وہ گیموں میں پہلے کھلاڑی رہتے ہیں، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں کوچ بن جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے اس طرح نا. تو یا جو ہے پہلے ڈرائیونگ خود کرتے رہتے ہیں، جب دیکھتے ہیں اب ڈرائیونگ کرنے کا دام و خم نہیں ہے تو استاد بن جاتے ہیں. پھر وہ ڈرائیور کو کہنا شروع کرتے ہیں استاد جی آن دوست. تو وہ ذاکر جو ہے مولانا بن گئے. تو گاؤں میں بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایک دو آدمی جو بزرگ ہوتے ہیں جو مولانا کو ٹیسٹ کرتے ہیں، سوال پھر کرتے رہتے ہیں. اوکھے سوال انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، مشکل سوال جو خود ان کو بھی جواب ان کا نہیں آتا ہوتا، اپنے آپ کو بھی مولانا سے پوچھتے ہیں. تو ایک دفعہ میں گاؤں میں گیا تو نیا گیا تو ایک اس طرح کے بزرگ جو ہے میرے سامنے آ گئے نا، رمضان کا مہینہ تھا. میں وہاں پوچھا تبلیغ کے لیے، تو بزرگ آ گئے. انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ کہاں سے پڑھے؟ میں نے کہا ایران سے پڑھ کر آیا. کہا آپ سے ایک سوال پوچھنا چھوٹا سا. میں نے کہا پوچھیں. کہا جو امام حسین کی گھوڑا تھا زلجنا، اس کی پوچھل کا سائز کیا تھا؟ تو اب مجھے کہاں سے پتا. اور سننے والے بھی سامنے بھی سارے جو ہے وہ ان پڑھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو سمجھنا مولانا کو علم ہی نہیں ہے. یہ اتنا عام امپورٹنٹ سوال، یہ پوری کربلا کا میور، اس کے بارے میں پوچھل کے بارے میں پتہ نہیں ہے ان کو، اس کے دم کے بارے میں پتہ نہیں. میں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن آپ سے میں پوچھتا ہوں، اگر فرض کروں میں بتا بھی دیتا ہوں، پہلے آپ کو پتہ چلے. کس طرح پتہ چلے گا میں نے صحیح جواب دیے؟ جی کہ آپ وہاں موجود تھے کہ سائز کر رہے تھے پوچھل کا. نمبر 2 یہ ہے کہ فرض کرو میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، جواب بھی صحیح ہوتا ہے. قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، قبر میں آپ سے پوچھا جائے گا. تو وہ ذاکر جو ہے مولانا بن گیا. تو اب اس ذاکر نے جا کر جو ہے وہ تبلیغ شروع کر دی، نمازیں پڑھانا شروع کر دی. مومنوں کو پتہ چلا کہ یہ مولوی نہیں ہے. تو مومن نے اس سے سوال کیا کہ بھائی بتاؤ اصول دین کتنے ہیں؟ اس نے کہا 70. پھر مومنوں نے مارا سے، پھر کہا پھر دوبارہ پوچھے، شاید بھول گیا ہو، مسٹیک ہو گئی ہو، غلط فہمی ہوگی ہمیں. پھر پوچھا کہا کتنے ہیں؟ اس نے کہا 100. انہوں نے مار کر نکال دیا وہاں سے. گھر آیا تو بیوی نے پوچھا کہ کیوں چھوڑ گئے
اچھا تھا, دونوں کام چلتے رہتے, ذاکری بھی چلتی رہتی اور مولانا بھی, ڈبل آمدنی ہوتی. ٹھیک ہے جی, ادھر سے بھی معاملہ ہوتا ہے ادھر سے بھی معاملہ, جس طرح ہوتا ہے نا بعض کا لوگ دو کام کرتے ہیں, ڈبل کام کرتے ہیں تاکہ آمدنی زیادہ ہو جائے. تو بیوی نے کہا کیا مسئلہ بنا, کیوں لوگوں کو پتہ چل گیا, کس طرح پتہ چلا کہ تم جو ہے مولانا نہیں. اس نے کہا, انہوں نے پوچھا اصول دین, کہا پڑھے 10 جنا سی نا 5, وہ ہاؤ نا 70 تو 100 نہیں منے تو 5 کتنے مننا سی, کہ انہوں نے جو ہے وہ 70 اور 100 نہیں مانے تو 5 کہاں ماننے تھے انہوں نے. تو یہ ضروری ہے کہ آپ جج کریں کہ عالم دین صحیح عالم دین ہے یا نہیں. بعض کو لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں بیچارے جی مومن, ایک مولوی یہ کہتا ہے, دوسرا مولوی وہ کہتا ہے, تیسرا مولوی وہ کہتا ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ دنیاوی لحاظ سے بھی ویرائٹی ہوتی ہے. جب آپ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں چن لیتے ہیں, جو چیز اچھی ہوتی ہے پسند کرتے ہیں آپ, اور جو سستی آپ کو ملتی ہے بہتر ملتی ہے اس کو لے لیتے ہیں. لیکن جب مولوی کا معاملہ آتا ہے تو پریشان کیوں ہو جاتے ہیں. دیکھیں کہ اس نے کہاں سے پڑھا ہے, کتنا پڑھا ہے, اور پھر اس کے اندر دین کا درد کتنا ہے. عالم دین پیشہ ور نہیں ہے, پیشہ نہیں ہے. عالم دین قوم کا باپ ہے, اور باپ اپنی بیٹے اور اولاد کی نسبت لالچی نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ بیٹے کو میں تب بھی بتاؤں گا کہ یہ راستہ ٹھیک ہے, کہ میں تب اچھا مشورہ دوں گا کہ جب یہ مجھے پیسے دے گا, اور اتنے پیسے دے گا تو تب میں بتاؤں گا اس کو. بلکہ عالم دین ذمہ دار ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں علماء کے میٹنگ میں کہ اگر آپ کو وارا نہیں کھاتا نا, یہ فیلڈ چھوڑ دیں, زبردستی کوئی نہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے, تھرونائم میں ایک ایرانی فوت ہوا, اس کی بیوی نے فون کیا ایک عالم دین کو یہاں پر کہ میرا شوہر فوت ہو گیا, آئیں اس کو دفنانے کے لیے انتظام کریں. تو عالم دین نے کہا مجھے 12,000 کرون دو گے تو تب آؤں گا. 12,000 کرون مجھے دو گے. یعنی یہ شریعت نہیں کہتی اس بات کا, بلکہ یہ دفنانا, نماز جنازہ پڑھنا, غسل دینا, یہ واجب کفائی ہے, واجب ہے. اور واجب کے آپ پیسے نہیں لے سکتے. جس طرح ہے نا کہ ایک کام کے 2 کمپنیوں سے پیسے آپ نہیں لے سکتے, کام ایک کریں 2 کمپنیوں سے پیسے لے لیں. کام ایک جگہ کریں 2 جگہ سے تنخواہ آپ کو مل رہی ہو اسی ایک کام کے. اسی طرح واجب کفائی کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے خدا کے لیے بجا لانا ہے, یہ آپ نے ضروری ہے بجا لانا, اس کے پیسے لینے حرام ہے, جائز نہیں ہے. تو اس ایک واسطے کے ذریعے اس خاتون نے مجھ تک پیغام پہنچایا. میں نے کہا کہ وہیں تھرونائم میں انتظام کریں گے, اگر وہاں انتظام نہ ہوا تو میں خود جاؤں گا. اگر میرے پاس پیسے نہ ہو کسی مومن سے پیسے لے کر کے چلا جاؤں گا. لیکن اتفاق سے وہاں پر تھرونائم میں ایک مومن ہے افغانستان کے, حاجی راسخ ان کا نام ہے, یاد کرنا چاہیے اچھے لوگوں کو. حاجی راسخ کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ فارسی میں کہا حاجی بیگم باشد کہ آپ کوئی غم نہ کریں, ٹینشن نہ لیں, ہم یہاں نماز جنازہ بھی پڑھیں گے, غسل بھی دیں گے, اس کو دفنائیں گے, اور اس کا ایک پیسہ نہیں لیں گے. پھر اس کا مطلب ہے مومن اچھا ہوا نا اس مولانا سے کہ جس نے 12,000 کی ڈیمانڈ کی. تنقید جب کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ پر کریں, بعد میں دوسروں پر تنقید کریں. دین کا درد اگر ہم نہیں رکھیں گے کون رکھے گا؟ ہم اگر جو ہے دین کو یہ معیار اس کے لیے بنا لیں تو پھر عوام سے کوئی گلہ نہیں ہے. پھر ہم گلہ کریں کہ مجلس میں کوئی کیوں نہیں آتا جی, صحیح, کوئی جو ہے امام برگاہ کیوں نہیں آتا, کوئی نماز میں کیوں نہیں آتا, کوئی عبادت یہاں کیوں نہیں کرتا, یہاں رونق کیوں نہیں ہوتی. پھر جب ہم یہ کہیں گے تو سارے مومن یہ کہیں گے نا ہمیں بھی 1,000 کرون دو, تو تب مجلس میں آئیں گے, تب جو مسئلہ حل ہوگا. وہ ایک دفعہ میں یہاں پر ایک صلوات پڑھیں بلند آواز, وہ ایک دفعہ اتفاق سے ایک مومن کے ساتھ گیا ایک ریسٹورنٹ میں, تو وہاں انہوں نے شراب رکھی ہوئی تھی نا, اہل سنت والے تھے. ہم نے کہا شراب نہ رکھیں, آپ مسلمان ہیں. وہ کہنے لگا آپ مسجد والے نصیحتیں کرتے ہیں, مجھے 5 لاکھ کرون دیں نا تو میں اٹھا لوں گا. میں نے کہا نہ اٹھاؤ نہ اٹھاؤ, صحیح, مجھے کہ تم نے دینا ہے, اپنے تمہیں فائدے کے لیے کہہ رہے تھے, گناہ آپ کما رہے ہو, شراب بیچ رہے ہو. کہہ رہا 5 لاکھ کرون کٹو تلے کرو, صحیح, کھڑے کرو تے ہوں شراب چک دینے, ماں جی نہ چکو جی, صحیح.
ساڑا کے جانا ہے وہ جو مشہور معروف واقعہ ہے نا جی، ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا تھا، دوسرے محمد نے سے کہا کہ تم 40 دن نماز پڑھو گے تمہیں ایک بکرا دوں گا میں، تاکہ اس کی یہ تھا نا کہ 40 دن نماز پڑھے گا تو عادت ہو جائے گی اسے. 40 دن نماز پڑھی تو وہ بھی حساب کتاب کا کھڑا تھا، پہنچا اس کے پاس، ہی کاٹ جی بکرا جی، بکرا دو مجھے. انہوں نے کہا میں نے اس لیے کہا تھا کہ تم عادت ہو جائے. انہوں نے کہا کوئی گل نہیں، میں بھی ساری بغیر وضو دی پڑھی ہوں. اس نے کہا پڑھیے تو اپنا نقصان کیا ہے، میرا نقصان تھوڑی کیا ہے. بعض بات لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے تو مولوی کو فائدہ ہو جائے پڑے گا، مولوی کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا، نمازی زیادہ ہو جائیں گے، ہمیں تنخواہ انجمن نے وہی دینی ہے، ایک نمازی ہو 2 نمازی ہو 3. ہاں آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کو ثواب ملے گا، آپ کو اجر ملے گا. صلوات پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو مناسبت ہے وہ امام علی علیہ السلام کی شادی ہے. امام علی علیہ السلام اور بی فاطمہ الزہرا کی شادی. اس شادی کی بہت زیادہ برکات تھی، اور یہ شادی اس سے پہلے کہ زمین پر ہو آسمان پر ہوئی. اس سے پہلے کہ انسانوں کے درمیان یہ شادی اور یہ عقد ہو، فرشتوں کے درمیان یہ شادی منعقد ہوئی. اور اس شادی کی برکات بہت زیادہ تھی. اور اس شادی کی برکات میں سے یہ ہے کہ اس شادی کے نتیجے میں خداوند تعالیٰ نے ائمہ اطہار کو بھیجا. اس شادی کے نتیجے میں 11 امام اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے برکت لے کر، رحمتیں لے کر اس دنیا میں آئے. اور اس شادی کے بارے میں ہے کہ علی اگر نہ ہوتے تو فاطمہ کے لیے کوئی ہمکف نہ ہوتا. اور اس شادی کے بارے میں ارشاد ہوا حدیث قدسی میں کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، کہ اے محمد اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں محمد اور علی کو پیدا نہ کرتا. یعنی یہ وہ منزل تھی. اب سوال تاریخ میں پیدا ہوتا ہے کہ بی بی مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ ان کا ہمکف کوئی نہیں تھا، ان کے برابر کوئی نہیں تھا. خدا کہتا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ الزہرا کا کوئی ہمکف نہ ہوتا. اب اس شادی کے لیے تاریخ نے جو لکھا ہے وہ بیان کرتے ہیں اور اس سے عبرت حاصل کریں، اور ہمیں بھی خدا توفیق دے کہ آل بیت کی سیرت پر عمل کر سکیں. پیغمبر گرامی کی خدمت میں پہلے خلیفہ آئے، دوسرے خلیفہ آئے رشتہ مانگنے کے لیے، تیسرے خلیفہ آئے رشتہ مانگنے کے لیے، اور عبد الرحمن بن عوف آیا. اس نے کہا کہ میں اگر آپ میری شادی فاطمہ الزہرا سے کر دیں گے، پیغمبر سے کہا، تو میں 100 اونٹ جو کہ اب ریشم سے سلک سے لدے ہوئے ہوں گے دوں گا، اور فاطمہ کا جو مہر رکھوں گا 10,000 دینار رکھوں گا. تو پیغمبر گرامی ناراض ہوئے کہ اے عبد الرحمن، تو مجھے دنیاوی لالچ دے رہا ہے، تو مجھے میرے سامنے فخر فروشی کر رہا ہے. فاطمہ کی شادی کا فیصلہ خدا نے کرنا، اور جس گھر میں ستارہ اترے گا وہیں فاطمہ کی شادی ہو. تو قرآن نے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم اس ستارے کی جو ٹوٹ رہا اور ارتد رہا ہے. سورہ نجم. اب جب یہ معاملہ مشہور ہوا انصار و مہاجرین کے درمیان کہ کئی لوگ آئے رشتہ مانگنے کے لیے، پیغمبر نے انکار کر دیا، تو مہاجرین انصار کے بی بی امام علی علیہ السلام کے پاس، اور امام علی کھیتوں میں کام کر رہے تھے. کہا کہ کئی لوگ رشتہ لے کر پیغمبر نے انکار کر دیا، ہمیں امید ہے کہ آپ کو انکار نہیں کریں گے پیغمبر. امام علی آئے، آ کر خاموشی سے بیٹھ گئے. جرت نہیں ہو رہی تھی کہ بات کر سکیں، رشتہ مانگ سکیں. کوئی بڑا تھا نہیں کہ جسے واسطے کے طور پر ڈالتے. تو پیغمبر سمجھ گئے کہ علی علیہ السلام کوئی خاص مطلب لے کر آئے. پیغمبر نے کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ اس مطلب کے لیے آئے ہیں، میں جا کر فاطمہ سے سوال کروں گا، پوچھوں گا، اگر انہوں نے ہاں کی تو آپ کے لیے ہاں. پیغمبر کو پتا تھا کہ بی فاطمہ نے کیا کہنا ہے، لیکن ایک رسم بنانی تھی، سنت بنانی تھی، طریقہ بتانا تھا کہ بچی کی رضایت ضروری ہے. ورنہ پیغمبر گرامی علم غیب رکھتے ہیں، اور پیغمبر گرامی ویسے بھی فیصلہ کر دیتے تو بی بی نے انکاری نہیں کرنا تھا، انکار نہیں کرنا تھا، لیکن رسم بنانی تھی، طریقہ کار بنانا تھا، دنیا کو درس دینا تھا، سنت چھوڑنی تھی. پیغمبر گرامی آئے بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پاس اور کہا کہ اس طرح علی کا پیغام آیا.
تو بی بی فاطمہ کے پاس پہلے بھی پیغمبر پیغام لے کر آئے تھے، جو دوسرے لوگوں نے رشتہ مانگا تھا تو بی بی کیا کرتی تھی؟ خاموشی اختیار کرتی تھی اور منہ پھیر لیتی تھی۔ اس دفعہ بی بی نے خاموشی اختیار کی اور منہ نہیں پھیرا، تو پیغمبر نے کہا کہ سکوت ہوا و رضا ہوا، کہ بی بی کا خاموش رہنا اور منہ نہ پھیرنا اس کی رضایت کی علامت ہے۔ اس لیے شریعت میں ہے نا کہ لڑکی کی شادی میں 2 آدمیوں کی اجازت کی ضرورت ہے، ایک خود لڑکی کی اجازت کی ضرورت ہے اور ایک اس کے باپ کی اجازت کی ضرورت ہے، ولی جسے کہتے ہیں، سرپرست کی اجازت کی ضرورت ہے۔ اور وہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لڑکی اگر باکرا ہو، یعنی اس سے پہلے اس نے شادی نہ کی ہو، تو وہ خاموش رہے تو اس کی خاموشی رضایت کی علامت ہے، کیونکہ خواتین میں یہ ہوتا ہے کہ خواتین جو ہے کھل کر کے اس بارے میں مناسب نہیں سمجھاتا کہ وہ بات کریں، اور بعض کا ہم جاتے ہیں نا بعض جگہ پر وہ پوچھنے کے لیے، تو ہم اپنا جملہ مکمل نہیں کرتے تو وہ لڑکیاں پہلے سے نعرہ مار دیتی جی، اور بعض جگہ جو خاموش رہتی ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارا کیونکہ روز کا یہ کام روزمرہ کا نا، سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ شرم کی وجہ سے، بزرگوں کے احترام کی وجہ سے بچی نہیں بول رہی، لہٰذا اس کا خاموش رہنا اس کی رضایت ہے۔ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ سکوت ہوا رضا ہوا، بی بی جو خاموش رہی ہیں اس میں ان کی رضایت ہے۔ تو علی السلام کے پاس گئے پیغمبر پاک اور کہا کہ یہ معاملہ طے ہو چکا ہے، اب آپ انتظام کریں کس کے لیے؟ شادی کے لیے۔ تو کہا کہ مہر میں کیا دیں گے؟ مہر میں کیا دیں گے؟ حق مہر۔ تو امام علی نے فرمایا کہ میرے پاس 3 چیزیں ہیں یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے میرے پاس 3 چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ دیکھیں مسلمان کب امیر ہوئے ہیں؟ خیبر کے بعد۔ خیبر کو کس نے فتح کیا ہے جی؟ امام علی نے۔ لیکن پھر بھی صرف 3 چیزیں ہیں مولا کے پاس، اور اسی خیبر سے لوگ کیا ہے؟ غنی بن گئے ہیں اسی خیبر سے، کیونکہ جب مسلمان آیا نا مکہ سے مدینہ تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ جو عبد الرحمن بن عوف جو کہہ رہے ہیں پیغمبر کو میں 100 اونٹ دوں گا، یہ خیبر کے بعد 100 اونٹ کے ان کے پاس آئے ہیں، خیبر کے بعد 10,000 دینار ان کے پاس آئے ہیں۔ کہا میرے پاس صرف 3 چیزیں، ایک میری زرہ ہے، ایک میری تلوار ہے، ایک اونٹ ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ تلوار کی تمہاری تلوار کی اسلام کو ضرورت ہے، اونٹ بھی تمہارے کام آتا ہے، اس سے پانی نکالتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، سامان لاتے ہو اس پر، البتہ زرہ کی تجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زرہ کی اس سے ضرورت ہوتی ہے جو میدان میں اس لیے آتا ہے کہ ممکن ہے کوئی تلوار سے لگے، ممکن ہے جنگ میں اسے کمزوری کا سامنا کرنا پڑے، ممکن ہے دشمن اس پر حاوی ہو جائے۔ علی تجھے زرہ کی ضرورت نہیں۔ امام علی نے زرہ دے دی، پیغمبر پاک نے زرہ بیچنے کے لیے دی، 500 درہم کی زرہ بکی۔ تو پیغمبر گرامی نے ان پیسوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دی، ایک حصے کے کچھ لوازمات خریدے، ایک حصے کی عطر خریدی، اور ایک ایسا خود امام علی کو دوبارہ واپس کر دیا۔ ام سلمہ کو کہا کہ یہ ایسا واپس لے جاؤ اور علی کو دے دو تاکہ ان کے گھر کے اخراجات اس سے چلیں۔ اب پیغمبر گرامی نے مسلمانوں کو آ کر مسجد میں بتایا کہ میں نے فاطمہ الزہرا کی علی سے شادی کر دی ہے اور فلاں دن ولیمہ، اور ولیمے میں اس طرح ہوا کہ آدھا خرچہ امام علی نے دیا، آدھا خرچہ پیغمبر گرامی نے دیا، اور ولیمے کا اہتمام ہوا۔ یعنی مستحبات میں سے یہ ہے کہ ولیمہ دیا جائے۔ اور اب پیغمبر چاہتے تھے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کا گھر پیغمبر کے گھر کے قریب ہو، لیکن امام علی کا گھر تھوڑا فاصلے پر تھا۔ پیغمبر نے کہا کہ اے علی کوشش کرو کہ تمہارا گھر میرے گھر کے قریب ہو جائے تاکہ اپنی بیٹی کی روزانہ میں دیکھ سکوں۔ تو امام علی نے کہا میرے پاس گنجائش نہیں۔ اب امام علی وہیں رہنا شروع کر دیا۔ تو پیغمبر کے گھر کے قریب ایک مسلمان تھا، اس کا گھر تھا، اس نے پہلے بھی اپنے گھروں میں سے ایک گھر مہاجرین کو دیا تھا جو لٹے کھٹے ہوئے آئے تھے، کہاں سے؟ مکہ سے۔ تو کسی نے پیغمبر کو کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ دوبارہ وہ اپنے ایک اور گھر دے دیں تاکہ علی السلام آ جائے۔ پیغمبر نے کہا کہ نہیں، میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں ان کو کہوں کہ ایک گھر اور دے دیں، پہلے آلریڈی وہ مسلمانوں کو گھر دے چکے ہیں، جو مہاجرین ان کو گھر دے چکے ہیں، دوبارہ میں نہیں ریکویسٹ کرنا چاہتا۔ اب یہ بات ان کے پاس پہنچی، اس مسلمان کے پاس، دوڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ مجھے شرمندہ نہ کریں، میرا سب کچھ اسلام کے لیے وقف ہے، مجھے جو کچھ بھی خدا نے دیا اسلام کے صدقے میں دیا،
لہٰذا میں ایک گھر وقف کرتا ہوں آپ کی مرضی کے مطابق علی اور فاطمہ کے لیے. اور یہ وہ گھر تھا جس کا دروازہ بند نہیں ہوا تھا. ایک دفعہ خدا کی طرف سے آرڈر ہوا کہ تمام جو ہے وہ دروازے جو مسجد نبوی کی طرف کھول رہے ہیں وہ سارے بند کر دیے جائیں. لوگ بیک دروازے سے جائیں, پچھلے دروازے سے نکلیں, کیونکہ مسلمان مختلف حالتوں میں ہوتے ہیں. کبھی وضو میں ہوتے ہیں, کبھی وضو میں نہیں ہوتے, کبھی غسل واجب ہوتا ہے اور وہ گزرنا چاہتے ہیں تو مسجد سے اندر سے گزرنا جائز نہیں ہے اس حالت میں. تمام دروازے بند کر دیے, صرف امام علی کا دروازہ کھلا رہا. تو مسلمانوں نے اعتراض کیا, یا رسول اللہ یہ کیسا ہے کہ ہمارے دروازے بند کر دیے, علی کا دروازہ کھلا ہوا. تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا, ما سددت الابواب وما فتحتها ان اللہ سددها وفتحها. میں نے کسی کا دروازہ بند نہیں کیا اور نہ ہی کسی کا دروازہ کھلا چھوڑا ہے. خدا اس نے حکم دیا ہے کہ بعض دروازے کھلے رہیں اور بعض دروازے بند رہیں. یہ جو شادی ہے اس سے جو درس جو حاصل کیے جا سکتے ہیں, پہلا درس یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی رشتہ اگر آتا ہے تو اس میں پیسے کو معیار قرار نہ دیں. رشتہ دینے اور لینے کے لیے تقویٰ کو معیار قرار دیں, شرافت کو معیار قرار دیں. دوسرا درس یہ ہے کہ تمام کوشش کرے کہ آسانی سے شادیاں کرو, سستیاں شادیاں ہوں, آسان شادیاں ہوں. اور تیسرا درس یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ لڑکی والوں پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے. اور یہ جہیز کا جو معاملہ ہوتا ہے نا, اسلام میں جہیز کی یہ حقیقت ہے, لڑکے نے مہر ادا کرنا اس کا جہیز خریدا جائے گا. یہ جو جہیز کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے, اتنی کاریاں دی جائیں, اتنی گاڑیاں دی جائیں, یہ بنگلہ دیا جائے, گھر دیا جائے, اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے. یہ ہندوانہ کلچر ہے جو اسلام سے دور ہے, اسلام سے کوئی تعلق نہیں. بس ہم کوشش کریں کہ بی بی فاطمہ الزہرا کی سیرت پر چلتے ہوئے, امام علی کی سیرت پر چلتے ہوئے, پیغمبر پاک کی سیرت پر چلتے ہوئے ایسا معاملہ کریں. اور دوسرا مہر جو ہے 500 رکھا گیا, 500 درہم, 500 دینار نہیں رکھا گیا, 500 درہم رکھا گیا. اور اسے کہا جاتا ہے مہر السنہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام شادیاں تھیں نا ان میں 500 درہم تھا. بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شادی میں 500 درہم تھا. اسے مہر السنہ کہا جاتا ہے, اسے مہر حقیقی کہا جاتا ہے. اور اسی کے بارے میں تاکید ہوئی ہے. اب بعض اوقات پاکستان میں لوگ مہر لاکھوں میں رکھ دیتے ہیں, کروڑوں میں رکھ دیتے ہیں, وہ صحیح نہیں ہے. اور بعض اوقات ایران میں ایسا ہوتا ہے, عجیب ہوتا ہے نا, مہر رکھتے ہیں جی, مہر کہتے ہیں کہ اتنا بعض کو عاشق ہو جاتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کے, کہتے ہیں جو مہر جو ہے وہ 500 پیار ہے. چمی جسے کہتے ہیں نا آپ جی, پیار سے دوسرا مانا لینا ہے, محبت پیار نہیں, چمی 500 پیار. وہ ایک ایرانی لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے, انہوں نے 500 پیار جو ہے مہر رکھ دیا. اب جھگڑا ہو گیا ان میں, صحیح جھگڑا ہو گیا ان میں, تو وہ لڑا رہے تھے, لڑائی کر رہے تھے, جھگڑا کر رہے تھے, طلاق تک نوبت آ گئی. وہ عورت مجھے کہہ رہی ہے میں تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتی, شکل نہیں, مجھے طلاق دو. مرد کہہ رہا آؤ پہلے اپنا مہر تو لے لو نا, کیونکہ مہر اس کا 500 پیار تھے نا. تو وہ جھگڑا عجیب بن گیا تھا. یعنی بعض اوقات لوگ اتنے عشق میں چلے جاتے ہیں, اس قسم کا مہر رکھ دیتے ہیں, اور بعض اوقات اتنے ایک دوسرے کی ضد میں آ جاتے ہیں, $1 ملین مہر رکھ لیتے ہیں. مناسب نہیں. مہر کوشش کریں جو پیغمبر پاک نے اپنی بیٹی کا رکھا, بی فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. جب اس ہستی کا مہر اتنا مختصر ہے, دوسری خواتین کا ضرور مختصر ہونا چاہیے. اور مہر کبھی بنیاد نہیں بن سکتا کہ طلاق نہ ہو. اخلاق بنیاد بنے گی, ذمہ داری بنیاد بنے گی, ایک دوسرے کو درک کرنا, ایک دوسرے کی عزت کرنا, احترام کرنا جو ہے وہ بنے گا معیار. کس کے لیے؟ زندگی کو آگے چلانے کا معیار بنے گا. ازدواج میں پائیداری کا, شادی میں پائیداری کا سبب بنے گا. ہم بعض اوقات بیماری اور ہوتی ہے, علاج اور ڈھونڈتے ہیں. بیماری اور ہو, علاج اور نہ, اس دوائی سے افاقہ نہیں ہوتا, ایک اور بیماری لگ جاتی ہے. تو کوشش کریں جو بیماری ہے وہی علاج کیا جائے. صلوات پڑھ لیں بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
هيا على خير الأمل هيا على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قامت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه. السلام عليك يا عين الله في خلقه. السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. السلام عليك أيها المهذب الخائف. السلام عليك أيها الولي الناصح. السلام عليك يا سفينة النجاة. السلام عليك يا عين الحياة. السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر. السلام عليك يا مولاي. أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك. أتغرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك. وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك. وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك. وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة. فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه. السلام عليك يا عين الله في خلقه. السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. السلام عليك أيها المهذب الخائف.
السلام عليك أيها الولي الناصح. السلام عليك يا سفينة النجاة. السلام عليك يا عين الحياة. السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر. السلام عليك يا مولاي. أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتغرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك، والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة، وهو يومك المتوقع فيه ظهورك، والفرج فيه للمؤمنين على يديك، وقتل الكافرين بسيفك. وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام، ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه. السلام عليك يا عين الله في خلقه. السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. السلام عليك أيها المهذب الخائف. السلام عليك أيها الولي الناصح. السلام عليك يا سفينة النجاة. السلام عليك يا عين الحياة. السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر. السلام عليك يا مولاي. أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتغرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك،
وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك، والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة، وهو يومك المتوقع فيه ظهورك، والفرج فيه للمؤمنين على يديك، وقتل الكافرين بسيفك. وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام، ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر. السلام عليك يا مولاي، أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتغرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك، والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة، وهو يومك المتوقع فيه ظهورك،
والفرج فيه للمؤمنين على يديك، وقتل الكافرين بسيفك. وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام، ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر. السلام عليك يا مولاي، أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتغرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك، والمستشهدين بين يديك في جملة أولياء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين. الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. اللهم صل على محمد وعلى آله. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد.
تمام مومنین جو مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے ہم ہمارے جو جہان میں مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے 5 طرح سے آیت کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ یا اللہ جو مومنین مومنات مریض ہیں شفا کاملہ عائلہ کا بیمار کربلا بیماری کے واسطے شفا کاملہ عائلہ. اللهم صل على محمد. ترى حضري